وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے بیان کرنے کے بعد
اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آج کی یہ حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرما کر کے ہم تمام کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ اور آج جس ہستی کا تذکرہ کرنے والا ہوں، جس ذات کی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ذات کا بھی ساتھ عطا فرمائے۔ وہ کون سی ذات ہے جس کے بارے میں امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ ساری انسانیت میں اگر کوئی بہترین، کوئی افضل ہے انبیاء کے بعد، کیونکہ پہلا نمبر انبیاء کرام کا ہے، مقام و مرتبہ فضائل کے حوالہ سے انبیاء کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، اور تمام انبیاء میں اگر سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ذات ہے تو محبوب کائنات علیہ السلام کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد امتوں کا نمبر ہے، ہر نبی کی امت ہے۔ فرمایا انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق تیرا مقام ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین اور افضل کوئی ذات اور انسان ہے، اگر کوئی افضل اور اعلیٰ کسی کی ذات ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور صدیق کون صدیق؟ جس نے محبوب کائنات علیہ السلام کی زبان مبارک میں کئی بار دنیا میں یہ بشارت سنی ہے کہ ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر تو جنت میں جانے والا ہے۔ اور 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں محبوب کائنات علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کا تمغہ دیا ہے، یا یوں کہہ لو کہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نوازا ہے۔ ان 10 صحابہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ آج کوئی صدیق کے بارے بکواس کرے، کوئی بات کرے، معاذ اللہ صدیق اکبر کی ذات میں کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، تو میں کہا کرتا ہوں وہ یوں ہی ہے کہ چاند کی طرف تھوک پھینکنے والا چاند تک تو نہیں پہنچا سکتا، اپنے ہی منہ پہ گراتا ہے۔ کوئی صدیق کو برا کہے تو صدیق کی عظمت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے، وہ خود ہی بدبخت اور ذلیل ہو جانے والا ہے۔ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے نبی نے فرمایا لوگو اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ تو ستاروں جیسے ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، اب کچھ ستاروں کو بھونکتا رہے تو ستاروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک ستارہ ہے نا جس کو دیکھ کے کتا بھونکتا ہے زمین پہ۔ تو میں نے کہا صحابہ تو سارے کے سارے میرے نبی کے ستارے ہیں، اور ان ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ صدیق ہے۔ کوئی زمین پہ بیٹھ کر کے ستارے کو بھونکتا رہے، ستارے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی اپنی ہی ذات غلیظ اور ضلالت سے بھرتی ہے۔ صدیق کا نام کل بھی اعلیٰ و عرفہ تھا، صدیق کا نام آج بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، صدیق کا نام قیامت تک اعلیٰ و عرفہ رہے گا، بھونکنے والا خود ہی ذلیل ہوتا رہے گا۔ اور ہم
ان عظیم شخصیات کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ ہم اگر نہ کریں تو ان کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے کرنے سے ان کی عظمت کوئی زیادہ ہونے والی بھی نہیں ہے، اللہ نے بلند کر دی ہے۔ ہم ان کی بات کر کے صرف اپنا اعمال نامہ سنوارتے ہیں، ہم تو صرف اپنا اعمال نامہ درست کرتے ہیں، کیونکہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار، بدکار ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو اعمال نامہ کالا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال نامے کو دھو کر کے صاف کر دے۔ ہم تو اپنے تزکیے کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے ان کی بات کرتے ہیں کہ کل قیامت کا روز ہو، میرا نبی کہے اللہ یہ مسجد انوار مدینہ میں بیٹھنے والے بھی میرے یار سے محبت کرتے تھے، اللہ اسی وسیلے سے ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا سننا سنانا قبول فرمائے اور اسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے۔ میں اس صدیق کا تذکرہ کیوں نہ کروں، اس صدیق کی بات کیوں نہ کروں، اس صدیق کی عظمت بیان کیوں نہ کروں کہ جس کی عظمت اور بات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہ تو صدیق کی بات کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ آج ہم سنت خدا بھی پوری کریں گے، سنت مصطفیٰ بھی پوری کریں گے انشاءاللہ، اور سننا صحابہ کی سنت ہے، سنت صحابہ بھی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ سورہ لیل ہے، 30واں سپارہ ہے، سورت کا نمبر 92 ہے اور آیہ مبارکہ کا نمبر 17 ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ کریم نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرا محبوب جنت کی بشارت دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جہنم سے آزاد ہی کر دیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو، اس ذات کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے میرے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ صدیق خرچ کرے، اللہ قرآن میں بیان کرے، کیا عظمت ہے صدیق تیری۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ اس لیے خرچ تو نہیں کرتا، وہ اس لیے تو نہیں دیتا کہ کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے، کسی کا احسان لینا چاہتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں کسی کا احسان لینے کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ اس لیے خرچ کرتا ہے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، آسمان پہ خدا راضی ہو جائے۔ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا لینے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی یہی تگو دو ہے، زمین کا مصطفیٰ بھی راضی ہو، آسمان کا خدا بھی راضی ہو۔
اللہ کریم نے فرمایا وہ مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے رضا کا تمغہ لگایا، فرمایا وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق؟ ایک بار رستے میں آ رہے تھے، رستے سے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ریت کا ٹیلا بنا ہوا ہے، ریت کی پہاڑی بنی ہوئی ہے۔ قریب جا کر کے دیکھا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ریت کے اندر کسی نے کسی انسان کو دبایا ہوا ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے سینے پہ پتھر ہے۔ اس کو لٹایا، اس کے سینے پہ پتھر رکھا۔ اب ریتلا جو علاقہ ہے، جب ہوا چلتی ہے ریت اکٹھی ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو ٹھہراؤ ملتا ہے وہاں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے جلدی سے اس ریت کو ہٹایا، ریت کو دور کیا۔ جب ریت دور کی گئی، ریت کے اندر دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دبے ہوئے، سینے پہ پتھر گئے، اٹھ نہیں سکتے، پتھر بہت وزنی ہے، ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے جلدی سے پتھر کو ہٹایا، حضرت بلال کو ساتھ لیا اور بلال جس کے غلام تھے امیہ کے پاس چلے گئے۔ صدیق اکبر بلال کو لے کر کے کہنے لگے امیہ تو اتنا ظلم کیوں کرتا ہے بلال پہ، تو اتنا ظلم کیوں ڈھاتا ہے بلال پہ، اتنا ظلم نہ کیا کر۔ وہ کہنے لگا میرا غلام ہو کر کے محمد عربی کی بات مانتے، میرا غلام ہو کر کے مسلمان ہو گیا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا امیہ اگر تم معاف نہیں کر سکتا تو بلال مجھے بیچ دے، میں بلال خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا واہ ابو بکر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں موجود ہیں کہ تم بلال خرید سکو۔ صدیق اکبر نے فرمایا تم بیچنے والی بات کر، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا صدیق تیرا فلاں غلام جو بڑا طاقتور ہے، اس کے بدلے میں وہ غلام لوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا غلام لے لے۔ کہنے لگا یہ تو سودا سستا ہی ہو گیا ہے، یہ تو مان ہی گیا ہے۔ اس نے اور ڈیمانڈ کو بڑھا دیا، کہنے لگا ابو بکر میں بلال کو تول کر کے تیرے سے پیسے لوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، بلال کو تول کر کے تجھے پیسے بھی دے دیتا ہوں۔ سیدنا بلال کو تول کر کے پیسے دیے، غلام کے بدلے غلام دیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرمانے لگے امیہ تو نے تو سودا ہی سستا کر لیا ہے۔ صدیق تو آج ارادہ کر کے آیا تھا کہ ساری زندگی کی کمائی لٹا دے گا پر بلال کو آزاد کرا کر کے رہے گا۔ میں تو آج سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا، تو نے تو سودا ہی سستا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر حضرت بلال کو لے کر کے آئے۔ آپ کے بابا ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کیا اور یہ کون سا غلام لایا ہے، نہ تو خوبصورت ہے نہ طاقتور ہے، کمزور سا غلام لے آیا۔ غلام تو طاقتور لاتے ہیں تاکہ کام آ سکے، مشکل وقت میں بوجھ اٹھا سکے، تو نے کمزور سا غلام خریدا، یہ کون سا تو سودا کر کے آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بابا میں تو غلام کوئی دنیا خریدنے کے لیے تو نہیں خریدا، میں نے غلام اس لیے خریدا ہے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، آسمان پہ خدا راضی ہو جائے۔ صدیق غلام خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں، اور خالی قرآن میں فرما رہا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ قرآن میں وہی بیان کر رہا ہے، فرمایا وہ اس لیے تھوڑی خرچ کرتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے احسان کروائے،
وہ تو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کتاب الفضائل میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 5662 ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، آقا کائنات اللہ اکبر پوچھا ہے، آقا کائنات سے سوال کیا گیا، فرمایا ایوہ الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، فرمایا حضور ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں کون پیارا لگتا ہے، محبوب کون ہے؟ تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی کا جب تذکرہ آئے، ماں کا جب تذکرہ آئے تو محبت سے رضاعت کے تمغے سجانے چاہیے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لوگ ہماری ماں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں جب امی کی بات ہو تو جھوم جایا کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں کے روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب سے پوچھا گیا، حضور سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال کیا گیا فقلت من الرجال، مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فقال ابوہا، مردوں میں مجھے عائشہ کا باپ محبوب ہے۔ مجھے صدیقہ اور صدیقہ کا باپ صدیق محبوب ہے۔ واللہ میرا محبوب پیغمبر جس سے محبت کریں، آج ہم کیوں نہ محبت کریں ان سے، کیوں نہ پیار کریں؟ میرا نبی فرما رہے ہیں فقال ابوہا، مجھے عائشہ کا باپ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگلی حدیث بھی سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 465 ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے فرمایا لیس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ ترجمہ بتاؤں گا اور جھوم جاؤ گے، ابھی تو صرف عربی سمجھ کے جھومے ہو نا، ترجمہ سناؤں گا اور تم جھوم جاؤ گے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لیس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے مال سے بھی اپنی جان سے بھی مجھ پہ احسان کیا ہو، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یار ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ حضور کا احسان ہے، بولو ہے نا؟ شک ہے تو چپ رہو، اگر یقین ہے تو بولو ہم پہ حضور کا احسان ہے۔ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم پہ حضور کا احسان ہے۔ ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہیں تو ہم پہ حضور کا احسان ہے۔ ہم اگر مومن ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہ حضور کا احسان ہے۔ آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں، یہ ہم پہ حضور کا احسان ہے کہ حضور نے چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ساری کائنات پہ حضور کا احسان ہے، حضور پہ تیرا احسان ہے۔ اور حدیث سناؤں، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہمیں لوگوں دنیا میں مجھ پہ جس جس نے احسان کیا تھا میں نے تمام کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، تمام کے احسان کو لٹا دیا ہے، پر صدیق وہ ہے جس کا احسان میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کو ہی دے گا۔
ساری کائنات پہ حضور کا احسان، حضور پہ صدیق تیرا احسان۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن امی جان عائشہ صدیقہ مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، کروڑوں بار امی جان پہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی جان محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، میرے نبی بھی لیٹے ہوئے ہیں، امی جان لیٹی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی وہ دنیا کے حسین جوڑا محبت بھری باتیں کر رہے ہیں۔ آج لوگ نا بیویوں سے محبت بھری بات کرنے سے کتراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بیویوں پہ روب جھاڑنا یہی مردانگی ہے، وہ سمجھتے ہیں بیویوں پہ ظلم کرنا یہی مردانگی ہے، بیویوں سے ہنس کے بات نہ کرنا یہی مردانگی ہے۔ لوگوں، میرے نبی نے بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، حکم بھی فرمایا ہے، طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کی بات تھوڑی سی بتا دوں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میں بوٹی کھا کر کے جب ہڈی کو رکھتی تھی، حضور اس ہڈی کو پکڑ کر کے دوبارہ چوستے تھے۔ کوئی خامد دے سکتا ہے محبت کی ایسی مثال؟ فرمایا حضور اس ہڈی کو دوبارہ چوستے تھے، اور میں پیالے پہ پانی پیتی، اور اس پیالے کے جس جگہ پر اپنے لب رکھ کر کے میں پانی پیتی، حضور اسی جگہ پر اپنے لب مبارک رکھ کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ کیا ملتی ہے محبت کی ایسی مثال؟ سبحان اللہ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ لیٹی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، امی جان بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی، رک گئی، آسمان کے ستارے دیکھنے شروع کر دیے، آسمان کی ستاروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیونکہ امی جان کی عادت تھی جب بھی حضور کے ساتھ ہوتی ہیں مسائل پوچھتی رہتی، مسائل پہ گفتگو ہوتی رہتی، اسی لیے تو سب سے زیادہ احادیث کی راویہ امی جان عائشہ صدیقہ ہے۔ خواتین میں سب سے زیادہ اگر حدیث روایت کی ہیں تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ بیویاں تو اور بھی تھیں، لیکن چونکہ امی جان سوال کرتی رہتی تھی، پوچھتی رہتی تھی، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ آج کیا بات ہے، گفتگو نہیں ہو رہی، آسمان پہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امی جان نے فرمایا حضور میں دیکھ رہی ہوں آسمان کے ستارے کتنے زیادہ ہیں، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ فرمایا حضور آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا عائشہ عمر کی ہیں۔ پھر بولو۔ فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات سن کے نا امی جان چپ کر گئی، خاموش ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ آگے سوال نہیں کیا، آگے نہیں پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا حضور میں تو سوچ رہی تھی آپ فرمائیں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے عمر کا نام لے لیا، میں خاموش ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر تو نیکیاں عمر کی ہیں، لیکن عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
وہ جو ایک رات میں ابو بکر نے غار کے اندر جو نیکیاں کمائی ہیں، جو نیکیاں اکٹھی کی ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تبھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جاتے، فرماتے صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، غار والی رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے صدیق ساری لے لے، ساری نیکیاں لے لے، لیکن وہ غار والی رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں صدیق کی عظمت پہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام صحابہ سے سوال کر رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 1028 ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما۔ اللہ، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آج کے دن کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ایک ذات بولی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من تبع منکم اليوم الجنازہ، آج کوئی ہے ایسا جس نے آج کے دن جنازہ پڑھا ہو؟ اسی ذات نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ میرے نبی نے تیسرا سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن ہے کوئی جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ اسی ذات نے کہا انا یا رسول اللہ، آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ حضور نے چوتھا سوال کیا، ومن عاد منکم اليوم مریض، آج کے دن ہے کوئی انسان جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس انسان میں ایک دن میں یہ چار کام اکٹھے ہو جائیں، وہ روزے دار بھی ہو، اس نے جنازہ بھی پڑھا ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، مریض کی بیمار کی عیادت بھی کی ہو، میرے نبی نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ فرمایا جس میں ایک دن میں یہ چار کام اکٹھے ہو جائیں، چار کام، روزہ بھی رکھا ہو، جنازہ بھی پڑھا ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، اور بیمار کی بیمار پرسی بھی کی ہو، میرے محبوب نے فرمایا الا دخل الجنہ، جو ایک دن میں یہ چار کام کرتا ہے اللہ نے اس انسان کو جنتی بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ کون سی ذات تھی، یہ کون سی شخصیت تھی جس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں روزے سے بھی ہوں، میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ لوگوں، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیق اکبر تھے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا جس میں یہ چار کام ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں وہ تو جنتی ہے، وہ تو جنت میں جانے والا ہے۔ وہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تجھے میرے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث سماعت فرماؤ، حدیث صحیح بخاری کتاب الفضائل میں موجود ہے، باب مناقب عمر، حدیث نمبر 3693۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا، باغ میں موجود تھے، میرے نبی علیہ السلام اپنی یوں کپڑے اٹھا کر کے میرے نبی باغ میں جو کھالا ہوتا ہے اس میں ٹانگیں لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کے پیچھے کمر پہ کھڑا ہو گیا، اور فرماتے ہیں میں نا
اس جو خالہ تھا نا پانی والا، اس میں حضور کا عکس نظر آ رہا تھا، میں وہاں پر حضور کو دیکھنے لگا۔ کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سامنے سے ایسے آمنے سامنے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو ایسے سامنے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، حضور کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہوتی تھی، ہم دیکھتے نظر جھک جاتی، دیکھتے نظر جھک جاتی، ہم آنکھ بڑھ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا ابو موسیٰ سامنے سے تو دیکھ نہیں سکتا، آج پانی میں جی بھر کر کے حضور کو دیکھ لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا حضور کو پتہ نہیں لگا ہوگا میں پیچھے کھڑا ہوں، حضور کو پتہ نہیں لگا ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو موسیٰ پیچھے کھڑے ہو، خیر سے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باغ میں موجود حضور کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، اتنی دیر میں باغ کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازے پر دستک دی گئی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا ابو موسیٰ جا دروازہ بھی کھول دے، دروازے پہ جو ہو اس کو جنت کی بشارت بھی دے دے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، میرا محبوب فرما رہا ہے جو دروازے پہ ہے ابو موسیٰ اس کو جنت کی بشارت بھی دے دے۔ ہائے ہائے۔ آقا کائنات نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے، دروازے پہ آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا سامنے صدیق اکبر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صدیق آ جائیے، باغ میں آنے کی اجازت ہے، اور حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی ہے۔ فرمایا صدیق اکبر جیسے حضور اپنا کپڑا مبارک اٹھا کر کے پاؤں لٹکا کر کے بیٹھے تھے نا پانی میں، صدیق اکبر بھی حضور کی دائیں طرف اسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا ابو موسیٰ جا دروازہ بھی کھول دیں، آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دیں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا سامنے عمر فاروق کھڑے تھے، میں نے فرمایا آ جاؤ عمر، باغ میں آنے کی اجازت بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے اسی طریقے سے بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے، اپنے پاؤں مبارک پانی میں لٹکا کر کے اسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں چشم فلک نے دیکھا نبی صدیق عمر ہے، میں کہاں کرتا ہوں سفر میں دیکھو نبی صدیق عمر، حجر میں دیکھو نبی صدیق عمر، مسجد میں دیکھو نبی صدیق عمر، دنیا میں آج روزے میں دیکھو نبی صدیق عمر، کل قیامت کے روز اٹھیں گے نبی صدیق عمر، حوض کوثر پر ہوں گے نبی صدیق عمر، جنت میں ہوں گے نبی صدیق عمر ہوں گے۔ اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، بکواس کرنے والے کرتے رہیں فرق نہیں پڑتا، جنہیں اللہ نے ملایا ہو دنیا کے لوگ کیسے جدا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب پیغمبر علیہ السلام جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کی بات ہو رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں جو پرندے ہوں گے بہت بڑے بڑے پرندے، پلے ہوئے پرندے ہوں گے، اور اتنے بڑے کہ اونٹوں کی مانند ہوں گے، جو جنت کے درختوں پہ چل رہے ہوں گے۔ بولو یار، چاہیے تو بولو۔ تسی کہو گے ایک پرندے تو اونٹاں ورگے ہیں،
ہے تو عجیب نا، لیکن عجیب نہیں ہوگا، جنت کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، وہاں پہ پرندے بھی اتنے بڑے خوبصورت ہوں گے، اگر پرندے اونٹوں جیسے ہیں تم بھی تو 7 ہاتھ بڑے ہوگے نا، تم اتنے قد والے تھوڑی ہوگے، تمہارا قد بھی تو 60 ہاتھ ہوگا نا، اچھا خاصا قد ہے، 6 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور 60 کو ذرا 2 ذرا 6 سے ہے، تیرا بھی تو اتنا بڑا قد ہوگا، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے درختوں کو چر رہی ہیں، صدیق اکبر نے فرمایا حضور وہ تو پھر پرندے بڑے ہی اعلیٰ ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہاں صدیق پرندے تو اعلیٰ ہیں، لیکن ان پرندوں کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں۔ ایک بار فرمایا نبی نے پھر فرمایا صدیق ان پرندوں کو کھانے والے ان سے بھی اعلیٰ ہیں، تیسری بار فرمایا صدیق ان پرندوں کو کھانے والے ان سے بھی اعلیٰ ہے، اور فرمایا صدیق میں امید کرتا ہوں وہ کھانے والوں میں اللہ تیرا بھی شمار کرے گا۔ واہ قربان، وہ جو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جو صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اس کا رسول بس۔ اللہ اکبر۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، ابواب المناقب میں حدیث موجود ہے، اور طبرانی کبیر میں حدیث موجود ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ فرمایا حضور بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، باہر سے صدیق اکبر آ گئے، حضور علیہ السلام نے جب صدیق کو دیکھا، حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، میرے نبی نے فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ صدیق فرماتے ہیں اس دن سے مجھے یہ نام اتنا پسند آیا، میں نے اپنا نام عتیق ہی رکھ لیا، میرا لقب عتیق ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی عظمت کے حوالہ سے، اور اتنے رقیق القلب صدیق اکبر اتنے نرم دل کے انسان تھے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا اور کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، بلکہ ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی جہالت والا عمل نہیں کیا، کبھی جہلانہ عمل نہیں پورا کیا۔ میں قربان جاؤں، میں تبھی تو کہا کرتا ہوں یہی تو بات ہے، صدیق کا دل پاک اور صاف تھا، تبھی تو سب سے پہلے ایمان قبول کر لیا۔ کپڑا سفید ہو نا، صاف ہو، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو تو اس پہ رنگ جلدی آ جاتا ہے، اگر گندا کپڑا ہو تو اسے پہلے دھونا پڑتا ہے، رنگ دار ہو تو رنگ وہ کیا ڈالتے ہیں رنگ کاٹنے کے لیے، رنگ کاٹ کہتے ہیں اس کو، رنگ کاٹ لگا کے پہلے اس کا رنگ اتارنا پڑتا ہے، پھر دوسرا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ سفید کپڑے پہ رنگ چڑھانا آسان ہوتا ہے، یہی تو بات ہے کہ صدیق کی پہلی زندگی بھی اگر اٹھا کر کے دیکھو، نہ زنا کبھی کیا، نہ شراب کبھی پی، نہ جوا کبھی کھیلا، نہ جہلانہ کسی رسومات میں شامل ہوئے، دل پاک اور صاف تھا۔ جیسے ہی میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، صدیق نے دل سے قبول کیا۔ اللہ اکبر، میں قربان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں قربان ہوں صدیق کی عظمت پہ کہ ہر بات کو میرے نبی کی قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا نا، میں آج مطالعہ میں حدیث آئی، پڑھ کر کے مجھے رشک آیا صدیق کی عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا تھا کہ حضور آپ اعلان نبوت کریں، میں نے جبریل سے کہا
کہ جبریل جب اعلان نبوت کروں گا پتہ نہیں کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو جبریل امین نے فرمایا حضور آپ اعلان نبوت کریں, صدیق سب سے پہلے مانے گا. اور صدیق اکبر تو حضور کے پہلے بھی یار تھے. سبحان اللہ. صدیق اکبر حضور سے 2 سال چھوٹے تھے, 2 سال چھوٹے تھے عمر میں. حضور کی دوستی تھی, یعنی کہ جب دوستی ہوئی حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی, صدیق اکبر کی 18 سال تھی. جب دوستی ہو گئی, صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم دوست تھے اور صدیق اکبر کا مشغلہ تجارت تھا, تجارت کے لیے جاتے. ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں بھی تیرے ساتھ سفر پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا چلیے, بالکل چلیے. صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم سفر پر رواں دواں تھے. توجہ کرنا, ہم سفر پر جا رہی تھی, راستے میں حضور نے فرمایا صدیق مجھے تھکن ہو گئی ہے, تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, اگر تو کہے تو میں اس درخت کے نیچے آرام کر لوں, تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں. صدیق اکبر نے فرمایا جی آپ آرام کر لیجئے. محبوب کائنات اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ادھر سے ایک عیسائی پادری آیا, عیسائی پادری دیکھ کر کے چونک اٹھا, کہنے لگا یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پادری کہنے لگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگا اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ یتیم ہے. کہا ہاں. کہنے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ وہ پادری کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, میں نے اپنی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے. اس درخت کے نیچے یا تو حضرت عیسیٰ لیٹے تھے یا آنے والا آخری نبی لیٹے گا. کہا یہ جو لیٹا ہوا ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ امام الانبیاء ہے. یہ تھا عبد الکعبہ, جو پہلا نام تھا عبد الکعبہ. بعد میں حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ, اور ان کی کنیت تھی ابو بکر, اور ان کے لقب تھے عتیق اور صدیق. ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہر نیکی میں صدیق اکبر پہل کرتے تھے, اور ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں پہل کرنے والا ہے, ہر کام میں پہل کرنے والا. کہا تو عبد الکعبہ ہے؟ فرمایا ہاں. کہا پھر تو اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ بات میں نے تب سے دل میں رکھی ہوئی تھی, حضور کو بتایا نہیں تھا کہ مجھے یہ خوشخبری ملی ہے. میں نے سوچا ہوا تھا جب آپ اعلان فرمائیں گے میں قبول کروں گا. پھر جیسے ہی حضور نے اعلان کیا میں نے قبول کر لیا. ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر تکرار ہو گیا, تنازع ہو گیا, بحث و مباحثہ ہو گیا. صدیق اکبر کو فوری خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلط نہ ہوا ہو. جلدی سے حضرت عمر سے معافی مانگی, پر عمر فاروق نے معاف نہ کیا. صدیق اکبر آئے میرے محبوب کے پاس, آقا کے پاس آ کر کے بتایا حضور میری عمر سے تکرار ہوئی ہے, تنازع ہوا تھا, میں نے معافی مانگی ہے, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما, اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے. دل میں خیال آ گیا, ندامت سی ہوئی کہ صدیق تو معافی مانگ رہا تھا, میں نے معاف نہیں کیا. جب عمر فاروق آئے میرے نبی کے ماتھے پر غصے کے آثار نظر آئے. غصے کے آثار دیکھ کر کے صدیق اکبر نے دیکھا یہ نہ ہو حضور غصے میں عمر کو کچھ کہہ دے. صدیق اکبر جلدی سے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے, قدموں میں بیٹھ گئے. جلدی سے قدموں میں بیٹھ کر کے فرمانے لگے حضور عمر کو کچھ نہ کہیے گا, غلطی میری تھی, عمر کو کوئی بات نہ کہیے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو, جب میں نے اعلان نبوت کیا تم سارے مجھے جھٹلانے والے تھے, اگر کوئی ماننے والا تھا تو وہ صدیق تھا. تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا, مجھے صدیق نے سب سے پہلے مانا تھا. تم آج صدیق کا دل دکھاتے ہو. اللہ اکبر.
لوگوں میں بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، دنیا کا ہر انسان چل کر کے میرے محبوب کے در پہ جاتا ہے، جاتے ہیں نا، آج ہم بھی جاتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، جو گئے ہیں انہیں بھی لے جائے، جو تڑپتے ہیں انہیں بھی لے جائے، اور بار بار لے جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات چل کر کے میرے نبی کے در پہ جاتی ہے، اور حضور جس در پہ جاتا ہے وہ صدیق ہے۔ اگر آپ دلیل مانگو گے تو میں نے غلط بات نہیں کہی، سارے صحابہ حضور کی در پہ آئیں، جب حضرت عائشہ کا نکاح لینے کی باری آئے تو میرا محبوب صدیق کے در پہ جائے، جب نبوت کا اعلان کرنے کی باری آئے تو میرا محبوب چل کر کے صدیق کے گھر جائے، جب ہجرت کی بات ہو تو میرا محبوب چل کر کے صدیق کے در پہ جائے۔ واہ صدیق، تیرا گھرانہ کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تبھی تو محبوب کائنات نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، پر افضل البشر بعد الانبیاء، اگر تمام بشریت میں انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلیں، بڑی پیاری حدیث جو سنانے لگا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل فرمائی، کتاب المناقب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3659 ہے، اور کتاب مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ اور حدیث نمبر 6179 ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنی بات کی، حضور نے فرمایا بعد میں آ جانا، کچھ دیر بعد میں آنا، کچھ دن بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا حضور بعد میں آؤں، لیکن آپ اگر پردہ فرما گئے ہوں میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں گی؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ۔ یار سمجھے نہیں ہو، پھر بولو ذرا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے سے مسئلہ حل کروانے آئی ہو، اگر مجھے نہ پاؤ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، مجھے نہ پاؤ تم آؤ تو پھر جا کر کے ابو بکر کے در پہ سر رکھ لینا، پھر ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور امام مسروق بن اجدع نے فرمایا حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، انہوں نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا، عمر سے محبت کرنا، یہی تو اہل سنت کی نشانی ہے۔ بولو تو صحیح یار، سارے سنی بیٹھے ہو نا، الحمدللہ۔ فرمایا سنیوں کی نشانی یہ ہے، اہل سنت کی نشانی یہ ہے حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما، سنی وہ ہوتے جو ابو بکر کی عظمت کو بھی مانے، عمر کی عظمت کو بھی مانے، ابو بکر کی فضیلت کو بھی مانے، عمر کی فضیلت کو بھی مانے۔ سنی اصل میں ہوتا ہی وہی ہے، اور ہم الحمدللہ سنی ہیں، اسی لیے صدیق و عمر دونوں سے محبت کرتے ہیں، عثمان و علی سے بھی محبت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ وہ غلط لوگ ہیں جو کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں نا نا نا، یہ زیادتی نہ کر، یہ ظلم نہ کر، اگر کہنا ہے تو یوں کہا کر دما دم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر، دما دم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دما دم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر۔ جو فضیلت میرے محبوب نے جیسے جیسے دی ہے اور خلافت اللہ نے دی ہے ہم تو ویسے ہی مانتے ہیں، ہم دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں کہتے، ہم وہی ترتیب مانتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حق تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، معاذ اللہ صدیق کو پہلے مل گیا۔ میں کہا کرتا ہوں یار ذرا تقسیم تو دیکھا کر، حضور کی ظاہری زندگی کتنی تھی؟ بولو تو صحیح، بولو دو 63 سال، 2 سال بعد صدیق کا
وصال ہوتا ہے۔ اور صدیق کتنے سال چھوٹے تھے؟ بولو تو صحیح۔ اور 2 سال بعد صدیق اپنے خالق سے ملتا ہے، 63 سال کی عمر پا کے ملتا ہے۔ اور آخری بات کروں یار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسم سرد تھا، ٹھنڈا تھا، آپ نے غسل فرمایا اور وہ غسل کی وجہ سے بخار ہو گیا اور بخار کی شدت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور عالم کیا ہے کہ گھر میں نیا کفن خریدنے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ اور صدیق کیا ہے، جو مسجد نبی جاتے ہو نا، اس کی زمین بھی صدیق نے خرید کر کے دی تھی۔ اللہ اکبر، کئی غلاموں کو آزاد کروانے والا صدیق۔ لیکن آج عالم یہ ہے، سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں، بابا یوں لگتا ہے آپ ہم کو جدائی دے کے جانے والے ہیں، لیکن گھر میں نہ تو نیا کفن موجود ہے، نہ ہی نئے کفن کے لیے پیسے موجود ہیں۔ صدیق کی بات سننا میں قربان جاؤں۔ صدیق نے فرمایا، عائشہ میرا پرانا وہ جوڑا پڑا ہوا ہے، اسی کو پہنا کر کے کفنا دینا۔ فرمایا بابا نیا کفن موجود نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ نئے کفن کی ضرورت جانے والوں سے زیادہ موجود رہنے والوں کو ہوتی ہے، اگر میسر ہو جائے تو کسی غریب کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، صدیق کی عظمت و بیان کرتے کرتے زندگی گزر جائے، مکمل بیان نہ ہو سکے، وقت اوپر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔